کہتے ہیں یا غلام، اے لڑکے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دیکھو اس دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم کوئی اجنبی ہو۔ پیرنٹس فیل ٹو ریئلائز کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بچے نے ایک بات کہی، آپ نے اس کو پورا کر دیا۔ بچہ کہتا ہے جی مجھے موبائل چاہیے، بچہ کہتا ہے مجھے آئی پیڈ لے کے دیں، اور پیرنٹ ان کو لا کے دے دیتے ہیں۔ کون ہے جو اس صحت کو، اپنی انرجیز کو رائٹ ڈائریکشن میں یوز کر رہا ہے؟ کون ہے اس انرجیز کو ہم گھنٹوں گھنٹوں فٹ بال کھیلتے ہیں، گھنٹے گھنٹے ہم کرکٹ کھیلتے ہیں اور سپورٹس کھیلتے ہیں، ہم نے کبھی ان ٹانگوں کو استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے گڑ گڑاتے ہوئے اے اللہ مجھے بخش دے؟ کیا ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت سے جب ہدایت تمہارے پاس آ گئی تھی؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ، رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ایک بڑا زبردست ٹاپک ہے، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ آپ میں سے کس کس نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب پیرنٹس گھر سے باہر جاتے ہیں بڑے، تو گھر میں بچوں کو کہتے ہیں، بچے بھی چھوٹے ہوتے ہیں، کہ بیٹا ہمارے آنے تک آپ نے دیکھو گند نہیں مچانا، اور یہ دیکھو یہ ٹی وی ہے، آپ نے یو ہیو ٹو مینٹین دا ڈیکورم۔ تو بچے کہتے ہیں ٹھیک ہے بابا فکر نہ کریں، آپ ریلیکس ہو کے جائیں، انشاءاللہ ول ٹیک کیئر آف دی ہاؤس۔ ہوتا کیا ہے کہ بابا جی جب گھر سے جاتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر بعد جب آتے ہیں اپنا کام نپٹا کے، اینڈ دا ہاؤس از ان میس، ٹھیک ہے، ایک نے کسی کے بال پکڑے ہوتے ہیں، دوسرے نے کسی کو، اس نے شرٹ پکڑی ہوتی ہے، ٹی وی چل رہا ہے، کچھ پتہ نہیں کیا لگا ہوا ہے، اور ایک کے ہاتھ میں ریموٹ ہے، ریموٹ اس کے جو ہے اس کے اوپر مار رہا ہے، اینڈ بابا از ہیئر، بابا کہتے ہیں کہ واٹ از دس، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ایک بھائی کہتا ہے کہ بابا ہی از دا ون ہو اسٹارٹیڈ دی ٹی وی، اس نے ٹی وی آن کیا تھا۔ دوسرا کہتا ہے کہ نہیں بابا دیکھیں ریموٹ اس کے ہاتھ میں، اس نے آن کیا تھا۔ تو یہ کیوں جو ہے بلیم گیم کی جاتی ہے؟ تاکہ ہمیں مارنا پڑے، تاکہ میرے اوپر بات نہ آئے۔ اور ٹھیک ہے، آن اے لائٹر نوٹ، بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ بچہ یہ ایزیوم کر رہا ہے کہ میری غلطی نہیں ہے، اس کی غلطی ہے، رائٹ؟ اب ایک اور سینیریو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب نیا نیا بندہ جوان ہوتا ہے تو دو بھائی ہیں، ابا جی کی اچھی گاڑی ہے، برانڈ نیو کار ہے، تو ڈیڈ از سلیپنگ، بابا سو رہے ہیں، تو اب ایک بھائی کہتا ہے کہ یار آج وی ہیو ٹو گو آؤٹ، بابا کی گاڑی کی چابی تو لے کے آؤ۔ وہ خاموشی سے جاتا ہے اور آرام سے چابی پکڑتا ہے کبرڈ سے نکال کے، اور پھر وہ گاڑی چلانے لگ جاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ بابا کے جاننے والے ہوتے ہیں، ان کے دوست، وہ دیکھتے ہیں کہ گاڑی بڑی تیزی سے گزر رہی ہے، یہ کون ہے؟ یہ تو میرے دوست کی گاڑی تھی۔ تو اسی وقت ہی وہ فون کرتے ہیں کہ آپ خیریت، اتنی تیز گاڑی چلا رہے ہیں؟ اور بابا پریشان ہو رہے ہیں، بتا میں گھر میں بیٹھا ہوں، میری گاڑی کہاں ہے؟ تو پھر وہ جب دیکھتے ہیں کہ چابی غائب ہے، اور بابا جی فل غصے میں ہیں۔ تو اب جب بچے تو نہیں رہے، اب بڑے ہو گئے ہیں، جب گھر آتے ہیں واپس، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی بابا جی غصے میں ہیں، ان کو پتہ چل گیا کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ تو وین دا فادر اسٹارٹس آسکنگ کہ تم میں سے کون ہے جو گاڑی لے کے گیا تھا، ایک بھائی دوسرے بھائی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بابا اس نے چابی لی تھی، دوسرا بھائی کہتا ہے کہ بابا یہ گاڑی چلا رہا تھا۔ تو دس گوز بیک اینڈ فورتھ۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک پہلی والی ہم نے اگزامپل دیکھی، اور ابھی اگزامپل دیکھی۔ اٹس فنی کہ یہ ہوتا ہے بچوں میں، لیکن اگر یہ چیز آگے بڑھتی رہے اور زندگی کے اندر آپ کا لائف سٹائل ہی ایسا بن جائے دیٹ یو آلویز اسٹارٹ بلیمنگ ادرس، ابھی تو چلو یعنی بچپن ہے، اس طرح کی چیزیں چل جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں مائی ٹیچر ہی یوز ٹو سے کہ کوئی ایسا پیج نہیں ہے قرآن مجید کا جہاں پہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آخرت کے بارے میں انفارم نہیں کرتے انسانوں کو، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی۔ مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھنا شروع کی، مالک یوم الدین، آلرائٹ، اور جب آپ سورہ بقرہ کی طرف آتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کے بارے میں بات جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔
اور ایک بڑا ہی زبردست مقام ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ سورہ سبا آیہ نمبر 31، نوٹ کر لیجئے گا، سورہ سبا آیہ نمبر 31، اللہ تعالیٰ نا ہمیں بہت انداز یعنی ڈفرنٹ طریقوں سے ہمیں سمجھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے انسانوں کو اس قرآن میں ڈفرنٹ طریقوں سے سمجھایا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، دو قسم کے لوگ ہوں گے، دونوں گناہ گار ہوں گے۔ ہوگا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلِ، کہ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ آپ دیکھتے یا آپ کو پتہ چلتا کہ جب یہ ظالم لوگ اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور ایک دوسرے سے یہ ہم کلام ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ یہ بحث کر رہے ہوں گے، اور کون ہوں گے یہ لوگ؟ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین، یقول الذین استضعفوا، جو کمزور ہوں گے نا اس دنیا میں، وہ کہیں گے کن سے؟ للذین استکبروا، جو تکبر کیا کرتے تھے، جن کے پاس مال تھا، جن کے پاس اتھارٹی تھی، جن کے پاس فیم تھی، ان کو کہیں گے لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم مسلمان ہوتے۔ اور یہ جو مستضعفین یہاں پہ جو یعنی لفظ استعمال کیا گیا نا، یہ وہ لوگ ہیں دیز پیپل دے گو ود دا فلو، انہوں نے اپنا جو پرائم ٹارگٹ بنایا ہوتا ہے نا، جن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو رول ماڈلز ان کے ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں طاقت رکھتے ہیں، ہوتے وہ گناہ گار ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی پرائیویٹ لائف کیسی ہے، ان کو یہ فالو کر رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار سبحان اللہ ان کے پاس اتنا مال ہے، ان کے پاس اتنی فیم ہے، اتنی اتھارٹی ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر تم نہ ہمارے ساتھ ہوتے تو ہم آج مسلمان ہوتے، ہم دنیا میں بھی مسلمان ہوتے، اور آج ہمیں ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اور آیت کنٹینیو ہوتی ہے ان دا نیکسٹ آیا، قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، یہ سو ٹو سے، آج ایک لفظ بڑا ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، انفلوئنسرز، دیز پیپل دے انفلوئنس ادرس، ایسے نہیں لفظ ہی نکلا، یہ انفلوئنسرز کہیں گے ان کمزور لوگوں کو، انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت سے جب ہدایت تمہارے پاس آ گئی تھی؟ ہم نے تو تمہیں نہیں روکا تھا، بل کنتم مجرمین، تم تھے ہی مجرم، تم ہی گناہ گار تھے، تمہاری ہی نیت میں کھوٹ تھا، ہم نے تمہیں نہیں روکا۔ You saw the blame game card over here. The people who were weak, they played this card. کہ دیکھو تمہاری وجہ سے ہم آج جو ہے، جو ہماری حالت ہے نا آج، تمہاری وجہ سے ہوئی ہے، اگر تم لوگ نہ ہوتے آج ہمارے ساتھ یہ حال نہ ہو رہا ہوتا۔ تو یہ جو آیات ہیں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وی اوور ہیئر، یعنی ہم، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ بھیجا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسپانسبلٹیز دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ اتھارٹیز دی ہیں جو آپ کے قابو میں ہیں، آپ اگر ان کو صحیح استعمال کریں گے تو آپ کی نجات ہوگی، اگر آپ نے ان چیزوں کا، ان نعمتوں کا اگر غلط استعمال کیا تو آپ کے لیے یہ وبال جان بن جائے گا۔ اور سورہ ابراہیم میں شیطان کا جو فائنل خطبہ ہوگا، جو شیطان اپنا آخری خطبہ دے گا، جنتی جنت میں چلے جا چکے ہوں گے اور جہنمی جہنم میں جا چکے ہوں گے، شیطان کھڑا ہوگا اور کیا کہے گا؟ وقال الشیطان لما قضی الامر، شیطان کہے گا اس وقت، ان اللہ وعدکم وعد الحق، تمام انسانوں سے کہے گا کہ جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا نا وہ سچا وعدہ تھا، وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا لیکن میں نے وعدہ خلافی کی، میرا وعدہ سچا نہیں تھا۔ اور پھر آگے کیا کہے گا؟ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلطان، میرے پاس
जर्रा बराबर भी अथॉरिटी नहीं थी तुम्हें गुमराह करने की। और यहां पे अरबिक थोड़ी सी मैं आपके सामने इंशाल्लाह रखूंगा ताकि बात समझ में ज्यादा आए। यू नो प्रॉपर नाउन इज कॉमन नाउन, राइट? प्रॉपर कॉमन नाउन क्या होता है? अगर मैं आपसे कहूं कि देर इज अ कार आउटसाइड, इट कुड बी एनी कार, कोई भी गाड़ी हो सकती है, लेकिन अगर मैं उस गाड़ी का नाम ले लूं, मर्सिडीज, BMW या ऑडी, वट एवर द कार इज, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने प्रॉपर नाउन इस्तेमाल किया है। अरबिक में सुल्तान कहते हैं अथॉरिटी को, ओके? और यहां पे जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है ना, सुल्तान, ये कॉमन नाउन है, ऑलराइट? तो तर्जुमा क्या होगा? कोई अथॉरिटी, मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं थी। अब हमें यानी हमारे समझाने के लिए, हमें समझाने के लिए यहां तक बात काफी थी, लेकिन अरबिक लैंग्वेज में क्या जबरदस्त उस्लूब है, मेरा नहीं ख्याल किसी और लैंग्वेज में ऐसे किया जा सकता है। कॉमन नाउन को मजीद कॉमन अगर करना हो ना, उस कॉमन नाउन से पहले मिन दाखिल कर दिया जाता है। मैंने क्या कहा, समझ में आई है? जिसको समझ में आई है जरा रेज योर हैंड ताकि मुझे समझ में आए कि यू गाइस आर विद मी। जी ब्रदर। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, समझ में आई है आपको? कॉमन नाउन से पहले अरबिक में जब मिन आ जाता है ना, तो कॉमन नाउन मजीद कॉमन हो जाता है। अब कॉमन नाउन तो पहले ही कॉमन था, बात तो समझ में आ रही है, ठीक है? लेकिन सुभान अल्लाह, यहां पे हमें यह समझ में आती है बात, जब शैतान कहता है ना, वमा कान अली अलैकुम मिन सुल्तान, ए बंदो मेरे पास तुम्हें गुमराह करने के लिए कुछ भी अथॉरिटी नहीं थी, मेरे पास ताकत ही नहीं थी। हाँ, एक चीज मैंने की थी, वो मैंने क्या किया था? इल्ला अन दअउतुकुम फस्तजबतुम ली, मैंने तुम्हें दावत दी थी कि ये काम कर ले, और तुमने मेरी दावत को कबूल किया। दैट्स इट। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें उस गुनाह की तरफ लेके नहीं गया था, ये तुम्हारे अपने आमाल थे, तुम्हारा अपना किया हुआ काम है। फिर कहता है फला तलूमुनी वलूमु अनफुसकुम, आज मुझे मुलामत मत करो, वलूमु अनफुसकुम, अपने आप को ही मुलामत करो। तो दिस इज द फाइनल खुतबा ऑफ शैतान, के शैतान उस दिन कहेगा कि यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डीड्स, ये जो काम जो तुम आज कर रहे हो ना, तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो इसके। आज इंसान क्या कहता है कि यार शैतान, आज चलना, दीन के ऊपर चलना बड़ा मुश्किल है, ये शैतान की वजह से हो रहा है, देखो वो उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन शैतान बात खोल कर रख देगा, शैतान ये कहेगा कि मेरे पास तुम्हें गुमराह करने के लिए मेरे पास कोई टूल्स ऐसे वैसे नहीं थे कि मैं तुम्हारे हाथ पकड़ के तुम्हें लेके जाता रहा, नहीं। अच्छा, ये हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं, ये नहीं कि हमें डर जाना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह खशियत आनी चाहिए, लेकिन ये ऑन द अदर साइड ये हमें एम्पावरमेंट मिल रही है कि हमें अल्लाह ताला की तरफ से ये तसल्ली मिल रही है कि ए बंदो, यू कैन डू इट, शैतान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम अपने इरादे तो पक्के रखो, तुम पहले इस माइंडसेट से बाहर निकलो तो सही। और वाकया यही है कि जब आप किसी के ऊपर ब्लेम करते हैं ना, यू फेल टू रियलाइज कि आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। क्योंकि अगर मैं आपसे ये कह दूंगा कि यार ये तुम्हारी वजह से हुआ है, इसका मतलब ये है मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरी कोई गलती नहीं है, राइट? तो दिस इज द प्रॉब्लम, हमने अपना ये एटीट्यूड चेंज करना है। और देखें, हमारी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, चेंज हो जाएंगी, सुधर जाएंगी, आसान हो जाएंगी। उसमें से मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स एड्रेस करूंगा और उसके इंशाल्लाह सॉल्यूशंस की तरफ भी हम आएंगे। मिसाल के तौर पे, देयर इज व्हेन देयर इज अ हस्बैंड एंड अ वाइफ, जब भी इन दोनों के दरमियान कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है, आप ये कह लें कि गुस्सा करते हैं कि फलां, यानी तुम्हारी वजह से ये हुआ है, द हस्बैंड इज सेइंग टू द वाइफ एंड द वाइफ इज सेइंग टू द हस्बैंड, और एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते रहते हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ है। दिस इज हाउ दे डू इट। और एक काउंसलर है, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की, उन्होंने पूछा कि हस्बैंड और वाइफ में
جب صلح کروانی ہو تو کیا ان دونوں کا رضامند ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ کیا دو بندوں سے ان کی صلح ہو جائے گی کہ ایک بندہ ریکوائرڈ ہے اس کے لیے؟ جی، ایک بندہ چاہیے. اگر ایک بندہ جو ٹگ آف وار ہو رہی ہوتی ہے، اگر رسی کو لوز کر دے گا نا، چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. ایشو یہ ہے کہ دونوں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وی وانٹ دی پرفیکٹ اسپاؤز، حالانکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. پرفیکٹ صرف اللہ تعالی کی ذات ہے. نہ آپ پرفیکٹ ہیں، نہ ہی وائف پرفیکٹ ہوگی. دس از واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. اور یہ سمجھ میں بھی بات آتی ہے، اٹس ویری پروفاؤنڈ. اگر بندہ صبر کے ساتھ معاملہ کرے، ٹھیک ہے اگلے بندے نے غلطی کر دی ہے، وہ اس کا اپنا ظرف ہے. کیا آپ کو پتا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو بندے آپس میں بحث کر رہے ہوں، ان میں سے ایک بندے کو پتا ہے کہ میں حق پہ ہوں، لیکن لڑائی چھوڑنے کے لیے، اس بحث کو ختم کرنے کے لیے وہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے بندے کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں. اور جیت دونوں کی ہوتی ہے. پھر معاملات آگے، گاڑی آگے چلتی ہے پھر. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ٹیچنگز ہیں، ان کی ہی تعلیمات ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کوئی مومن بندہ اپنی مومن بیوی سے نفرت مت کرے. He should not hate his wife. ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر. اگر اس کی ایک عادت اس کو ناپسند ہے نا، تو اس کو چاہیے اس کی باقی اچھی عادتوں کی طرف دیکھے. دس از ہاؤ یو موو آن. اور یہ ایک ویک نریشن ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن بڑا ریزمبل کرتی ہے ہماری زندگیوں سے. ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک شخص تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کا جب دور خلافت آتا ہے، تو ایک شخص آیا، اس کی بڑی جو ہے تو میں ہو رہی تھی، بحث ہو رہی تھی، لڑائی ہو رہی تھی اپنی بیوی کے ساتھ. اس کی بیوی نے اونچی آواز میں اس کے ساتھ بات کرنا شروع کر دی. تو یہ بندہ بڑا ناراض ہوا، کہتا ہے کہ میں جا کے امیر المؤمنین کو شکایت لگا کے آتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے، اس کا کوئی حل بتائیں. While he is going to the house of عمر رضی اللہ عنہ، ابھی چل رہا ہے، ابھی دروازے تک پہنچا ہی ہے، ابھی نوک کرنے لگا ہے، ہی سٹاپس. رکتا کیوں ہے؟ کیونکہ اس بندے کو عمر رضی اللہ عنہ کے گھر سے اونچی آواز آتی ہے، جو ان کی وائف ہیں عمر رضی اللہ عنہ کی، اونچی ٹون میں بات کر رہی ہیں عمر رضی اللہ عنہ سے. ابھی اس نے نوک کرنا ہی تھا، ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے. alright. اور پھر واپس یو ٹرن مار کے جانے لگتا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ ہی واز اے اسمارٹ مین، ان کو پتا چل جاتا ہے کہ there was someone on the door. ابھی جب دروازہ کھولتے ہیں، بندے کو دیکھتے ہیں کہ بھائی کس کام سے آئے تھے، what do you want. کہتے ہیں نہیں امیر المومنین everything is fine، کچھ I just came like that. تو کہتے ہیں نہیں بتاؤ if I could help you with anything. تو کہتے ہیں یا امیر المومنین، میں شکایت لے کے آیا تھا آپ کی طرف، لیکن میں نے دیکھا جو شکایت میں لے کے آیا تھا the same thing is happening in your house as well. تو I don't see any point in telling you my problem. تو عمر رضی اللہ عنہ نے بڑا زبردست اس کو جواب دیا. کہتے ہیں کہ دیکھو، شی از مائی وائف، شی کوکس فار می، میرے لیے کھانا پکاتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے بچوں کا خیال رکھتی ہے، اور یہ میری بیوی ہے، اس کی وجہ سے میں اتنے حرام کاموں سے بچ جاتا ہوں. اور اگر اس نے غصے میں آ کے اپنی آواز بلند کر ہی لی ہے، تو مجھے بھی تو صبر کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے نا. دس از ہاؤ یو ہیو ٹو سی کہ اگر آپ بندے کی پرابلم پہ ہی فوکس کرتے رہیں گے، پھر یہ آپ کی پرابلم ہے. ہم یہی کرتے ہیں کہ بندے کے اندر اگر 9 اچھائیاں ہیں اور ایک برائی ہے، ہم اس کی برائی کی طرف ہی دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ ایسا ہے تو کیوں ایسا ہے. تو اپنا ایٹیٹیوڈ چینج کرے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا واللہ دیز آر یہ جو ایڈوائسز ہے نا، یہ نصیحت، یہ بندے کو بڑا کام آئیں گی، اور the person will see the results انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایشو یہ بھی ہے،
بہت سارے پیرنٹس ایسے ہیں کہ وہ نا کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے، ہم نے اتنا پیسہ لگایا اپنے بچوں کے اوپر، ان کو پڑھایا، اچھے سے اچھے اسکول میں ڈالا، پھر ان کو کالجز میں یونیورسٹیز میں ڈالا، ان کے لیے ہم نے ٹیوشن فیس دی، جو یہ کہتے تھے ہم نے ان کو پرووائڈ کیا، یہ ہماری بات نہیں سنتے، یہ ہماری بات سنتے ہی نہیں ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں۔ اور بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ پیرنٹس جو کمپلین کر رہے ہوتے ہیں نا، مے بی themselves they are not praying for the فجر، یہ خود فجر کے لیے اٹھتے ہی نہیں ہے پراپر ٹائم پہ۔ اور یہ وہی پیرنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے، دس از اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک، لیکن ہوتا کیا ہے، پیرنٹس فیل ٹو ریئلائز کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بچے نے ایک بات کہی آپ نے اس کو پورا کر دیا۔ بچہ کہتا ہے جی مجھے موبائل چاہیے، بچہ کہتا ہے مجھے آئی پیڈ لے کے دیں، اور پیرنٹ ان کو لا کے دے دیتے ہیں۔ ناؤ یو ٹیل می اف a kid is watching Tom and Jerry for instance، یار اسٹیٹسٹکس بتاتی ہیں کہ جو بچے اس قسم کے کارٹون دیکھتے ہیں جس میں وائلنس ہے، تو یہ ان کی طبیعت میں آ جاتی ہے چیز، وہ بھی پھر اونچی اونچی اپنے پیرنٹ سے بات کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب یہی بچے جب تھوڑا سا بڑے ہوں گے، اب جو اسکول کالجز میں ہو رہا ہے اور جو یہ موویز ڈراماز میں یا میوزک میں دیکھتے ہیں، واٹ از آل دیٹ؟ ڈرگس، الکوہول، اور یعنی کس قسم کی چیزیں وہ دیکھتے ہیں، تو وہی چیزیں ان کے اندر ان کی عادتیں بن جاتی ہیں۔ اور پھر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے۔ اٹس ناٹ دیٹ اف یو انویسٹ یور منی کہ آپ کا حق پورا ہو گیا، کہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، نہیں۔ پیرنٹنگ از ناٹ دیٹ ایزی۔ آپ کے بچے آپ کا پروجیکٹ ہیں، اور یہ پروجیکٹ کب تک چلے گا؟ یہ تب تک چلے گا، کیونکہ پیرنٹس نا آ کے یہ بھی کمپلین کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے اپنے بچوں کو اتنا سمجھا لیا، اب وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو تھا جو ایمان نہیں لے کے آیا، یہ ایکسکیوز دیتے ہیں۔ لیکن سچ پیرنٹس دے فیل ٹو ریئلائز کہ نوح علیہ السلام کا یہ جو پروجیکٹ تھا نا، انہوں نے تب تک اس پروجیکٹ سے اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا تب تک جب تک موج بیچ میں نہیں آ گئی، the wave came between them، کہ آخری دم تک نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بتاتے رہے کہ اے میرے بچے، کم اینڈ سٹ ان دا شپ، آ کے میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، آج تجھے کوئی چیز نہیں بچا سکے گی۔ ابھی یہ بات چیت چل رہی ہے اور بیچ میں موج آتی ہے اور اس کو لے کے چلی جاتی ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے تو کبھی گیو اپ نہیں کیا۔ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دس از یور لائف لانگ پروجیکٹ، یہ چلتا رہے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، کہ جب بندہ مر جاتا ہے نا، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے اعمال کا جو ریکارڈ کرنے کا، اعمال کا جو پروسیس ہے نا، وہ ختم ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے۔ اس میں سے ایک جو آپشن ہے نا، وہ یہ ہے ولد صالح یدعو لہ، ایسا بچہ جو پیرنٹس کے مرنے کے بعد ان کے لیے ہاتھ اٹھائے، ان کے لیے دعا کرے۔ اینڈ مائی بردرز یو ہیو ٹو سی، آج نا ہم لوگ جب بھی کسی شخص کے پیرنٹس چلے جاتے ہیں نا، آپ سب سے بہترین بات جو کر سکتے ہیں نا ان کے لیے، ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے بھائی تم نیک ہو جاؤ۔ تم اگر نیک ہو گئے نا، تمہاری نیکی کا فائدہ تمہارے والدین کو بھی ملے گا۔ یور پیرنٹس ول بینیفٹ دیٹ۔ اور یہی ہوگا کہ جب کچھ والدین ہوں گے وہ جنت میں الحمدللہ انجوائے کر رہے ہوں گے، لیکن کچھ عرصے بعد ان کا سٹیٹس اوپر کر دیا جائے گا، ان کو ایک بہتر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب پیرنٹس حیران ہو رہے ہیں، سرپرائز ہوں گے کہ یا اللہ، ہم تو کب سے دنیا چھوڑ کے آ گئے ہیں، اب ہمیں کیوں اپ گریڈ کیا جا رہا ہے؟ واٹ از دا ریزن؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارے پیچھے تمہاری نیک اور صالح اولاد ہے جو تمہارے پیچھے تمہارے لیے دعا کیا کرتی ہے، وہ نیک ہے۔ So this is what you and I have to do. If you really love your parents, you have to do that. اور یہ پیرنٹس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہ ایک موٹیویشن بھی ہے۔
جب آپ کو پتا چل جائے گا نا کہ یہ اگر میں محنت کر رہا ہوں اس کا مجھے ہی بینیفٹ ہوگا, تو انشاءاللہ الرحمن آپ کبھی بھی ہار نہیں مانیں گے. سو دس از ہاؤ وی ہیو ٹو ریئیکٹ. اوکے, ایک اور کنفیوژن بھی ہے ہمارے ہاں, وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں جو ڈیزائرز ہیں, مثال کے طور پہ ایک شخص اگر کہے کہ آئی لو سچ اینڈ سچ پرسن, وہ تو میرے دل کے اندر جو ہے یہ بات ہے, تو اللہ تعالیٰ جو دلوں کے حال ہے اس کے بارے میں تو پکڑ نہیں کرے گا نا اللہ تعالیٰ, جب تک ہم اس کو ایکشن میں نہ لے آئیں. اور یہ بات نا انشاءاللہ جنرلی ہم یہاں پہ آج سیکھتے ہیں کہ دیکھیں, یا تو آپ ینگسٹرز ہیں, آپ کی شادی نہیں ہوئی ہوئی, ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو, بندہ یہ سوچے کہ دیکھو میرے دل میں کسی کی مثال کے طور پہ آئی لو سچ اینڈ سچ پرسن, آئی ہیو فیلنگ فار سچ اینڈ سچ پرسن فار انسٹنس, کہ اب دیکھو میں نے ابھی تک ریئیکٹ نہیں نہ کیا, میں نے ابھی تک اس کو یہ چیز نہیں بتائی, یہ میرے دل میں ہے, اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے نہیں. یا کوئی ایسے کپلز ہیں, ایسے اسپاؤزز ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرے, دا کائنڈ آف انوائرمنٹ وی آر ان, جہاں پہ ہمیں ایسے ڈراماز دکھائے جاتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ معاف کرے, کپلز ہوتے ہیں, خاوند کا ریلیشن کسی اور کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے, بیوی کا ایکس وائی زیڈ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے, کسی اور کے ساتھ اس کی پہلے جو سیٹنگ ہوئی ہوتی ہے, دس از آل ربش. اس چیز کو ہمارے کلچر کے اندر جو ہے رائج کیا جا رہا ہے کہ دس از سو نارمل, کوئی اس میں بڑی بات ہی نہیں ہے. اگر کوئی شخص ایسے کہتا ہے کہ دیکھو میری شادی ہو چکی ہے بٹ آئی اسٹل ہیو فیلنگس فار دی ادر پرسن, میں اپنی بیوی کے علاوہ بھی میرے جو ہے دل میں کسی اور کے لیے فیلنگس ہیں, اور وائس ورسا, یا اگر بیوی ایسے کہہ دیتی ہے. اور یہ سوال نا ایک شیخ سے ایک بندے نے کیا کہ آئی ایم گوئنگ تھرو دس پروسیس, میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو شیخ نے بڑا زبردست جواب دیا, کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے دل میں ظاہری بات ہے کہ ایک چیز اگر دل میں آ جائے اس کو ایک دم نکالنا اٹس ناٹ پاسبل, اٹس ناٹ ہیومنلی پاسبل. لیکن پھر انہوں نے یہ نصیحت کی کہ آپ تھوڑا سا اگر اسٹیپ بیک کریں, اب آپ کی شادی ہو چکی ہے فار ایگزامپل, اب آپ کی جو فیلنگز ہیں دوسرے بندے کے لیے, آپ کرتے کیا ہیں کہ ایوری ناؤ اینڈ دین یو سی دیٹ پرسن, آپ اس گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں, آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کر رہے جو کہ آپ کے کنٹرول میں ہے, اور پھر آگے بات بڑھتے بڑھتے ہو سکتا ہے آپ کی رشتہ داری بھی ہو اس کے ساتھ, یو آر تھروئنگ جوکس ود ایچ ادر, ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہیں, آپ نے اپنے کانوں کی حفاظت نہیں کی ان دیٹ ریگارڈ. اب بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا کنٹرول آپ کو دیا تھا, آپ کی آنکھیں آپ کے کنٹرول میں ہیں, آپ کے کان آپ کے کنٹرول میں ہیں, آپ کی زبان آپ کے کنٹرول میں ہے. جب آپ نے ان کو کنٹرول میں نہیں کیا, اگر یہ بات بڑھ کے دل تک پہنچ گئی ہے, then who is to be blamed? یہ اس بندے کی غلطی ہے. بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ دیکھیں ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں حکمت ہے, وزڈم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ, فحاشی کے قریب بھی نہ بھٹکو, اس کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ نہیں کہہ دیا کہ فحاشی نہ کرو, یا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا مت کرو, نہیں, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ, ایسے گندے کاموں کی طرف دور دور ان سے رہو. You have to stay far from that, stay away from these things. کیونکہ یہ پاسبل ہے اگر آپ نے اپنے آپ کو نہ روکا تو پاسبل ہے کہ بٹ بائی بٹ, سٹیپ بائی سٹیپ آپ اس چیز تک پہنچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. So this is what we have to understand. Now we'll come to the solutions انشاءاللہ. سولوشن یہ ہے برادرز, آپ اور میں اپنی اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھیں کہ ہم بھی رسپانسبل ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں, یا تو وہ شکر کرنے والا بن جائے یا ناشکری کرے میری. دونوں راستے دکھا دیے اللہ تعالیٰ نے. یو آر ریسپانسبل فار یور ایکشنز. اور یہ بات کب شروع ہوئی تھی
کہ دیکھیں جو آدم علیہ السلام کی اور شیطان کی جو سٹوری ہے ابلیس کی، یہ اصل میں آپ کی اور میری سٹوری ہے۔ شیطان نے کیا کیا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، شیطان نے انکار کیا کہ میں نہیں کروں گا سجدہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے کس چیز نے روکا جب میں نے تجھے حکم دیا آدم کو سجدہ کرنے کے لیے؟ کہتا کیا ہے شیطان، دیکھیں شیطان نے کیا کہا، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ میں ایسی چیز کو کیوں سجدہ کروں جبکہ میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اور پھر کیا کہتا ہے، قال فبما اغویتنی، اے اللہ جیسے آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے نا، دس بلیم کارڈ شیطان واز دا فرسٹ ون ٹو یوز اٹ، اے اللہ آپ کی وجہ سے میں گمراہ ہوا ہوں، آپ کی وجہ سے، یہ ساری آپ کی پلاننگ تھی، معاذ اللہ۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اے اللہ آپ دیکھیے گا کہ میں بھی ان کو گمراہ کروں گا، ان کو بھٹکاؤں گا۔ شیطان کا یہ رویہ تھا، آدم علیہ السلام کا کیا رویہ تھا؟ انہوں نے اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کیا تھا اور کیا کہا، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم ہی ظالم ہیں، ہم نے ہی اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ جب آدم علیہ السلام نے کہا، اپنی غلطی مانی، تو ان کا سٹیٹس اور اوپر ہو گیا۔ تو یہ بات ہم نے سمجھنی ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں، جہاں پہ ہم غلط ہیں ہم مانیں کہ ہم غلط ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ استغفار کریں۔ اور اس میں بڑا ایک سٹل میسج بھی ہے، یہاں پہ شیطان نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ کے اوپر بلیم ڈالا نا کہ اے اللہ آپ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، لیکن قیامت کے دن جب ہم نے ابھی آیات پڑھی ہیں سورہ ابراہیم کی، شیطان نے جب خطبہ دیا تھا کیا کہا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، دیکھو یو ہیو ٹو بلیم یور سیلف، تم اپنے آپ کو ملامت کرو۔ دس از ہاؤ شیطان پلیڈ ود اے ڈبل اسٹینڈرڈ، اپنی گمراہی کا جو اس کا جو وبال تھا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ پہ ڈال دیا، اور پھر لوگوں کی جو گمراہی ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں تمہاری وجہ سے یہ ہوا ہے۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے، وی ہیو ٹو ٹیک دی رسپانسبلٹی، اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ایبلٹیز دی ہیں نا، سبحان اللہ اینڈ ماشاء اللہ، یو گائز آر ینگ، یو ہیو دی انرجی، آپ اس انرجی کو پازیٹیو طریقے سے بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ دیکھیں آپ کی انرجیز جو ہے نا یوٹیلائز ہوں گی، دو ہی راستے ہیں، ایدر پازیٹیو اور نیگیٹو۔ اب آپ دیکھیں کہ میں اپنی انرجی کو کس طرف لے کے جا رہا ہوں، کہ آیا میں اپنی انرجی کو یوٹیلائز کر رہا ہوں، کھپا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے؟ کیا میں راتوں کو اٹھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر رہا ہوں؟ کیا میں اپنی نیند سیکریفائس کرتا ہوں؟ جب اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، جب مجھے ندا آتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، میرا ریئیکشن کیا ہے، میں کرتا کیا ہوں؟ وی ہیو ٹو ٹیک دی رسپانسبلٹی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، دیکھو اگر تم میرا احسان مانو گے نا، جو میں نے تمہارے اوپر احسانات کیے ہیں، اے میرے بندے میرے احسانات کو مانو، اور اس سے ہوگا کیا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اپنے احسانات بڑھاتا چلا جاؤں گا، اپنی نعمتیں زیادہ کر دوں گا۔ دس از واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ۔ اور خاص کر دا ملینیلز اینڈ دا جن زی دے کال اٹ، جنریشن زی، یہ جو آج کے جو ینگسٹرز ہیں، آپ کا نا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ہمیں اسٹڈیز بتاتی ہیں کہ یہ جو آج کل کے نوجوان ہیں اپنی زندگی میں ایٹ لیسٹ 3 سے 4 دفعہ ایوریج اپنا کیریئر چینج کرتے ہیں۔ کیریئر کا مطلب یہ نہیں کہ جاب آپ نے سوئچ کی، کیریئر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پڑھا، مثال کے طور پہ میکینیکل انجینئرنگ ہے اور یو اینڈ اپ ان کانٹینٹ رائٹنگ، کہاں میکینیکل انجینئرنگ، کہاں وہ؟ تو یہ یوتھ یہ کرتا ہے۔ اچھا جب آپ ان سے پوچھو گے کہ بھائی یہ کیوں آپ نے کیا، ایسے کیوں آپ نے کیا ہے، کہ مجھے میرے جو باس ہیں اپریشیٹ نہیں کرتے، میرے جو کولیگز ہیں میرے ساتھ کوپریٹ نہیں کرتے، کیا ہے، لوگوں کے اوپر بلیم ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، دیکھو میری پروموشن نہیں ہوئی۔ اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ بھائی تمہیں کتنا عرصہ ہوا ہے،
यू नो यू बीन हेयर फॉर ओनली 1 ईयर, 1 साल में तुम्हें प्रमोशन चाहिए, तुम्हें सैलरी, तुम्हें यानी अपग्रेड चाहिए, तुम्हारी बोनसेस वगैरह, नहीं होगा ऐसे। यू हैव टू वर्क हार्ड इन दैट रिगार्ड। और होता क्या है कि मैं आपको बताऊं कि ये दूसरे को ब्लेम करना इज वेरी सीरियस। वाई? जब आप ब्लेम करते हैं ना दूसरों के ऊपर, गवर्नमेंट ऐसी है, लोग ऐसे हैं, रिश्तेदार ऐसे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सारे के सारे गलत हैं। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, कभी हमने ये देखा है? सीरियसली, मैं 2-3 दिन पहले एक दफा, क्या यानी अभी क्या हुआ, यू नो दिस इज अ सीजन ऑफ स्ट्रॉबेरीज, राइट? स्ट्रॉबेरीज आई हुई हैं, तो मैंने कहा चलो एक पूरी बकेट ले लेते हैं। तो बाहर से मैंने देखा, ऑन दी आउटर साइड ऑफ इट बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बड़ी जूसी स्ट्रॉबेरीज लग रही थी। कहते भाई आप खा के देखें, और यकीन कीजिएगा जवान बंदा कहता है यार खुदा की कसम आप ये लेके जाएं अपने घर वालों के लिए, दुआएं देंगे, और यू नो एज सेल्समैन डू। तो मैंने कहा ठीक है यार, देखो तुम मुझे वो वाला बकेट देना, वो वाला पैकेट देना, समझो कि तुम अपने घर लेके जा रहे हो। उसने भी 4-5 से ढूंढ के सबसे स्पेशल निकाली। मैंने बोला ठीक है माशा, थैंक यू यार। यकीन करो जब मैं घर गया ना, पहली लेयर बड़ी ज़बरदस्त थी, उसके नीचे अल्लाह अकबर। और उसने, यकीन करें, इट्स वेरी सैड, मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया कि देखिए ये हाल है हमारा, और हम ब्लेम किसको करते हैं? अब यही जवान, यही बंदा, अगर आप इसको किसी अथॉरिटेटिव सीट पे बैठा देंगे तब ये क्या करेगा? डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? प्रॉब्लम लोगों में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। जिस दिन मैं ठीक हो गया ना, ये बात मेरी नोट कीजिएगा, ये आप अपने आप से भी ये वादा करें, अहद करें, जिस दिन मैं ठीक हो गया ना, सब ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम ये कि हम ठीक नहीं होते। वी हैव टू रेक्टिफाई आवरसेल्व्स। और देखिए ये डाउट्स, अगर ये आपने ये माइंडसेट चेंज ना किया कि फला गलत है, ये गलत है, इसकी तरफ जो है ब्लेम डाल दिया, फिर होगा क्या कि एक, अल्लाह ना करे, ऐसी भी सिचुएशन आ जाए कि बंदे के ऊपर इतनी परेशानियां आ जाएं, इतनी मुसीबतें आ जाए, वो कहें कि पता नहीं दीन सच है भी कि नहीं। यू स्टार्ट डाउटिंग दीन इटसेल्फ। वाई मी? मेरा ही घर ऐसा क्यों, मेरे ही घर में ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरों के साथ तो ऐसा नहीं हो रहा, वो कितनी अपनी जिंदगी इंजॉय कर रहे हैं, मैं ही क्यों नमाजें पढ़ रहा हूं? वाई डू आई हैव टू कवर? मैं क्यों, मेरे लिए इतनी सख्तियां क्यों हैं? डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? ये चीज वहां तक भी पहुंच सकती है, और ये क्यों होगा? क्योंकि आपने अपने दीन को पढ़ा ही नहीं है, दीन को सीखा ही नहीं है। अल्लाह ताला ने कभी नहीं फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं फरमाया कि ए बंदो, ए मेरे उम्मतियों, अगर दीन पर चलोगे तो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी इसी दुनिया में, यानी यही दुनिया तुम्हारे लिए जन्नत बन जाएगी। नो, नेवर। इस दुनिया में तुमने और मैंने मुशक्कत पे मुशक्कत ही झेलनी है। लक़द खलक़नल इंसाना फी कबद, या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। और हमें यह भी बताया जाता है कि देखिए जिंदगी और मौत किस लिए पैदा की गई है। क्यों हमें रिमाइंडर दिया जाता है हर रात को सोने से पहले? क्यों हमें बताया गया है कि सूरह मुल्क पढ़ के सोया करो? इसीलिए फरमाया गया ताकि तुम्हें पता चले, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये जिंदगी और मौत का जो खेल है बनाया ही इसीलिए गया है कि देखिए तुम में से अच्छे अमाल कौन करता है। जैसी मर्जी सिचुएशन हो, चाहे मुश्किलात आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, या खुशी आ रही है, यू हैव टू बी पेशेंट व्हेन एनी प्रॉब्लम कम्स टू यू। कोई भी मुश्किलात आएंगी, आपने सब्र करना है। और अगर जब भी आपको कोई चीज़ मिल जाती है, आपको खुशी नसीब होती है, उस पर आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। ये हमारा काम है करने का। और आप इस बात से एग्री करेंगे, मिसाल के तौर पे, आज से पहले जितने भी हमारे सलफ सालेहीन गुजरे हैं, अंबिया इकराम गुजरे, उन्होंने कितनी मुशक्क़तें झेली थी, लेकिन उसके अगेंस्ट जितनी मुश्किलात उनके ऊपर आई थी, उन्होंने कभी भी कंप्लेन की कि हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है? कभी भी इन्होंने कंप्लेन नहीं की।
اور آپ دیکھیں اگر ایک کلاس میں اسٹوڈنٹس ہیں، دیر آر بنچ آف اسٹوڈنٹس، ایک بچہ محنت کرتا ہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے پڑھ رہا ہے، اور دوسرا بچہ باہر عیاشی کر رہا ہے، گھوم پھر بھی رہا ہے، پیزاز کھا رہا ہے، برگرز کھا رہا ہے، پتہ نہیں ایگزام ہے کہ نہیں ہے، اور آپ مجھے بتائیں اگر ان دونوں اسٹوڈنٹس کو ہوتا یہ ہے کہ جو پہلا والا اسٹوڈنٹ ہے جس نے رات دن محنت کی ہے یہ A+ گریڈز لیتا ہے، اگر ٹیچر یہ کہہ دے کہ نہیں یہ جو نالائق اسٹوڈنٹ ہے نا اس کو بھی اگلی کلاس میں پروموٹ کر دو، تو یہ پہلے والے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی؟ وہ کہے گا نا کہ یہ کیا، یہ کہاں کا عدل ہے؟ یہ زندگی کا دستور ہے، جو محنت کرتا ہے اس کو اس کا پھل ملتا ہے. یو ہیو ٹو ارن دا پیراڈائز، آپ نے محنت کرنی ہے اس کے لیے. اور اسی حوالے سے نا دیکھیں کچھ پرابلمز ہمارے ہاتھ میں ہیں، اور ہم آپ یہ کہہ لیں کہ کچھ ایسی سچویشن تھی جس میں ہم نے پرورش پائی جو کہ آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے اس وجہ سے ہو رہا ہو. آئی اسٹل ریمبر بیک دین جب ہمارے پیرنٹس ہمارے جو ہے پرورش کرتے تھے، آئی اسٹل ریمبر موبائل اتنے عام نہیں تھے، باہر کھیلا کودا کرتے تھے، کبھی کرکٹ کھیل لیا، کبھی سائیکلنگ کی وغیرہ، چوٹیں لگ رہی ہیں، مار کھا رہے ہیں اور شرٹس پھٹ رہی ہیں اور گھر آ رہے ہیں. یعنی وہ وقت ایسا وقت تھا کہ پیرنٹس کہتے تھے کہ خدا کا واسطہ گھر آ جاؤ. آج ریورس ہو چکا ہے، پیرنٹس کہتے ہیں باہر جا کے کھیل لو، چھوڑ دو موبائل کو، چھوڑ دو آئی پیڈ کو، چھوڑ دو اسکرین کو. تو ایک لڑکا ایک کاؤنسلر کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ آئی ایم ویری ڈسٹریسڈ، کیوں میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، میں نے اتنی جابز جوائن کی ہیں، پھر وہ جاب کنٹینیو نہیں کر پاتا، ایک میں نے چھوڑی پھر دوسری چھوڑی. ہی واز بڑا پریشان تھا وہ لڑکا. تو کاؤنسلر نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے پیرنٹس کہاں پہ ہیں؟ کہتے ہیں وہ گھر پہ ہیں. تو پیرنٹس کو جب بلاتے ہیں وہ کاؤنسلر تو کہتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ جو آپ کا بیٹا ہے کیا بچپن میں ایسا ہوتا تھا کہ جب آپ کا بیٹا when he used to walk ابھی صحیح طرح وہ چل نہیں سکتا تھا، اور اگر کارپیٹ کے اوپر اس کا پاؤں لگ گیا اور وہ پھسل گیا، گر گیا، ڈو یو یوز ٹو سے بیڈ کارپیٹ، اور اس کو چھڑی پکڑاتے تھے کہ مارو اب ذرا کارپیٹ کو، کارپیٹ کی غلطی ہے. اور یہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ چلتے چلتے اس کا پاؤں پھسل گیا اور ٹیبل پہ جا کے اس نے بینگ کیا، لگ گیا، تو آپ نے کہا تھا کہ بیٹا ذرا اس کی غلطی ہے، ٹیبل کو مارو. اور وہ بچہ جو ہے اپنی بھڑاس بھی اتار لیتا تھا کہ بچہ بھی خوش ہو جاتا تھا. پیرنٹس بڑا حیران ہوتے ہیں کہ ایز ایف کہ یہ کاؤنسلر بچپن میں ہمارے ساتھ تھا اس وقت. کہتے ہیں نو نو نو، آئی ڈونٹ ہیو ٹو بی پریزنٹ دیئر، مجھے اس کا جو ریزلٹ ہے نا پروڈکٹ ابھی نظر آ رہی ہے. آپ نے اپنے بچے کو اتنا پیمپر کر دیا تھا. یو ور سپوز ٹو سے بیٹا یو ہیو ٹو بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم، آئندہ آپ نے خیال رکھنا ہے، یہاں پہ بھاگتے ہوئے نہیں آنا، نہیں تو بیٹا چوٹ لگ جاتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. دس از واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ، اور ہمیں یہ ایسے کرنا ہے. اور یہ ٹریننگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ ہے. ان سے بڑھ کر شفقت کرنے والا کوئی والد ہو سکتا ہے؟ رحمت للعالمین تھے وہ تو دشمن کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے تھے کہ دشمن حیران ہو جاتے تھے، دشمن کہتے تھے الصادق الامین. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو فرماتے ہیں فاطمہ، اینڈ ہی یوز ٹو لو ہر اے لاٹ، کہتے ہیں یا فاطمہ انقذی نفسی کی من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا. اے فاطمہ، اے میرے بچے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، کیونکہ اس دن میں تیرے کوئی کام نہیں آؤں گا. یہ ٹریننگ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ صرف ایک دفعہ نہیں ہوا. عبداللہ ابن عمر، ہی واز اے ٹین ایجر. آج ہم اپنے جوانوں کو کیسا مائنڈ سیٹ دیتے ہیں جب بڑے ان کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا اچھے طریقے سے محنت کر کے تم نے بڑا بننا ہے اور تم نے پھر جو ہے اپنی لائف اچھی گزارنی ہے، ہم بڑے ان کو خواب سناتے ہیں. اب یہاں پہ عبداللہ بن عمر ہیں، ہی از اے ٹین ایجر، 14-15 سال کی عمر ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کندھے سے پکڑتے ہیں اور اپنی طرف جو ہے ان کا رخ کرتے ہیں، کہتے ہیں یا غلام، اے لڑکے،
کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دیکھو اس دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم کوئی اجنبی ہو یا تم راہ چلتے ہوئے مسافر۔ اور مسافر کون ہوتا ہے؟ مسافر کا مین ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ اس نے اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا ہوتا ہے۔ اب یہ ٹریننگ یہ ہمارے نبی دے رہے ہیں کہ ہم سب مسافر ہیں یہاں پہ۔ مسافر اپنی جرنی میں اپنے سفر میں آرام نہیں کرتا، کہ کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ اس کو سکون نہیں آ رہا ہوتا جب تک وہ اپنی ڈیسٹینیشن تک نہ پہنچ جائے۔ اور عبداللہ بن عمر ہی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کیا کی، کہتے ہیں اے لڑکے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، کہ اے غلام عربک میں لڑکی کو کہتے ہیں، اے لڑکے اگر تو رات پالے تو صبح تک کا انتظار مت کرنا۔ لا الہ الا اللہ، یہ ٹریننگ ہے۔ اور اگر تجھے صبح مل جائے تو رات تک کا انتظار مت کرنا، کوئی گارنٹی نہیں ہے، رسپانسبلٹیز لو۔ اور پھر فرماتے ہیں وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، دیکھو اپنی صحت کو غنیمت جانو، مریض ہونے سے پہلے، ویک ہونے سے پہلے۔ ہم میں سے کون اپنی صحت کو غنیمت جانتا ہے، اس کا بینیفٹ اٹھاتا ہے؟ کون ہے جو اس صحت کو، اپنی انرجیز کو رائٹ ڈائریکشن میں یوز کر رہا ہے؟ کون ہے اس انرجیز کو، ہم گھنٹوں گھنٹوں فٹ بال کھیلتے ہیں، گھنٹے گھنٹے ہم کرکٹ کھیلتے ہیں اور سپورٹس کھیلتے ہیں، ہم نے کبھی ان ٹانگوں کو استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے گڑ گڑاتے ہوئے اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ پتہ نہیں صبح ملے نہ ملے، اے اللہ اگلا دن ملے نہ ملے، اے اللہ مجھے بخش دے کہ کل کو جب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں مجھے رسوا نہ ہونا پڑے، میرا سر جھکا ہوا نہ ہو۔ اور پھر فرماتے ہیں وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے۔ تو بردرز بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ میں آپ کو بڑی اچھی اچھی باتیں سنا دوں کہ یہ بھی اچھا ہے، یہ کرو گے تو یہ بینیفٹ ہوگا، اس سے بچو گے تو یہ جو ہے آپ کو اس کی ریپرکشنز فیس کرنے پڑیں گے۔ وی ڈونٹ ہیو ٹو ٹاک اونلی، ہم صرف باتیں نہ بناتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی نا، جو انہوں نے نصیحتیں کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم he was the first one to do it themselves. He was the first one to do it himself. انہوں نے وہ خود کر کے دکھایا۔ تو جب تک آپ خود اپنے کیریکٹر کو ٹھیک نہیں کریں گے، بہتر نہیں بنائیں گے، آپ کی باتوں میں اثر بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ سوال بہت لوگ کرتے ہیں کہ جی میں فلاں بندے کو اچھائی کی طرف بلانا چاہتا ہوں، میں اس کو دین کی طرف بلانا چاہتا ہوں، وہ میری بات سن نہیں رہا۔ اس کو بلیم مت کریں پلیز، اپنے آپ کو مزید بہتر بنائیں، اتنا بہتر بنائیں کہ وہ بندہ پوچھنے پہ مجبور ہو جائے کہ بھائی تمہارے اخلاق اتنے اچھے کیوں ہیں، تم ایسے ہو تو کیوں ہو؟ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش تو کریں پہلے آپ۔ اور اخلاق ہی ہے جس کی وجہ سے اسلام پھیلا تھا۔ اگر آپ اخلاق کو نکال دیں گے نا، اسلام ادھورا ہے، پھر اوپر اوپر کی باتیں ہیں۔ اور بات اس پہ میں انشاءاللہ ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آج آپ کو طاقت دی ہے برادرز، یو ہیو دی انرجیز ٹوڈے، لیکن ایک وقت آئے گا یہ طاقت واپس چھین لی جائے گی۔ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سب کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کہ قیامت کا دن ہوگا کوئی مخلوق نہیں ہوگی، چاہے وہ جنات ہیں، انسان ہیں، فرشتے ہیں، پرندے ہیں، حیوانات ہیں، ہر شے اللہ کے سامنے کیسے ظاہر ہوگی؟ عبدا۔ اس دن کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی، تب آپ اللہ کے بندے ہوں گے، یعنی تب آپ اللہ تعالیٰ کی بات سنیں گے، آپ کوئی ہل نہیں سکیں گے اپنی جگہ سے، آپ فرمانبردار ہوں گے اس دن۔
اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، کہ دیکھو تم آ گئے ہو نا میرے پاس، تم آ گئے ہو نا ہمارے پاس، تم تو یہ سوچتے تھے، تمہارا یہ گمان تھا کہ تمہاری اور ہماری کوئی میٹنگ ہی نہیں سیٹ. اللہ کے ساتھ آپ کی میٹنگ سیٹ ہے. آر یو پریپیئرڈ فار دیٹ میٹنگ؟ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. فرد کا تو مطلب سمجھتے ہیں نا آپ، اس دن ہر بندہ فردن فردن ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے آج جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، ہمیں انرجیز دی ہیں، ہمیں یہ دین دیا ہے، اس کو ہم سیریسلی لیں، اپنی زندگیوں میں داخل کریں اور لوگوں کو اپنے عمل سے بتائیں، نہ صرف اپنی زبانوں سے، عمل سے بتائیں کہ دس دین از پرفیکٹ، دس از دا پرفیکٹ وے آف لائف. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وجزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.